اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم عقیدہ عدل اور عقیدہ قیامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ عدل یہ کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کا یقین رکھنا۔ اس کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو واقعہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ وہ یہ کہ جب کربلا کے بعد اسیران کربلا کو یعنی مختلف شہروں میں لے جایا گیا، یہاں تک کہ وہ ان کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ تو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو ایک ایک کر کے سب کا تعارف کرایا گیا کہ یہ فلاں یہ فلاں۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ یزید نے امام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا خدا نے تیرے بابا کو قتل کیا ہے؟ تو امام نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ تیرے بندوں نے میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ یزید نے پھر کہا کہ خدا نے تیرے بابا کو یعنی قتل کرایا ہے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، تیرے بندوں نے امام کو قتل کی، میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ جب تکرار زیادہ بڑھی تو یزید نے کہا کہ اس جوان کو بھی قتل کر دو۔ تو بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یزید اس نظریے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ظلم کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جبر کر سکتا ہے، یعنی انسان یعنی انسان کے جو امور ہیں وہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے کہا کہ تیرے بابا کو خدا نے قتل کرایا ہے۔ تو بس ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عادل ہے، یہ امام کا یعنی امام کی نظر ہے، امام کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کافی جگہ قرآن میں کافی مقامات پر اور مختلف انداز میں یہ بتا چکا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، یہ یزید کا نظریہ ہے۔ بنی امیہ اور یزید کا یہ نظریہ تھا کہ جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ ہم سے کراتا ہے، یعنی چاہے وہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ یزید نے کہا کہ امام حسین کو جو قتل کرایا ہے وہ اللہ نے کرایا ہے، نہ کہ ہم نے۔ اس کے یعنی اس نظریے کے حکومت کو فوائد ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ برا کام کرتے ہیں، عموماً تو وہ حکومتیں برا کام کرتی ہیں عوام کے لیے، تو بس وہ اپنے کام کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے اس کام کرنے کے لیے، یہ خدا ہے کہ خدا نے ہم سے یہ کام کرایا ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات میں مثلاً کوئی انسان ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یا کوئی انسان ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، یا مختلف اس کے علاوہ مختلف زلزلے آتے ہیں، سونامی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں پہ اللہ ظلم نہیں کرتا؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ سب اس کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور جو بھی اللہ کام کرتا ہے وہ خود انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو بالفرض اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک جو ہے، جو صاحب اختیار ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے وہ جو کچھ دے۔ اگر اللہ نے کسی کو آنکھیں نہیں دی تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ ہم میں حق نہیں ہے کہ کسی کے اللہ کے بارے میں سوال کر سکے کہ اللہ نے یہ ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے، کسی انسان سے کوئی چیز لیتا ہے، مثلاً اس کو آنکھیں نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری نعمت یعنی اتنی زیادہ دیتا ہے، یا ایسی اس کو نعمت دیتا ہے کہ جو کسی اور میں نہیں ہوتی۔ تو اس حساب سے اللہ یعنی جو کمی ہوتی وہ پورا کر دیتا ہے۔ بہرحال خلاصتاً یہ کہ عقیدہ عدل یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ عادل ہے۔
دوسرا ہمارا موضوع عقیدہ قیامت ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو یعنی باقاعدہ مسلمان نہیں ہیں اور اسلام پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو جب ان کے سامنے موت کی بات کی جاتی ہے، مرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یعنی مختلف سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بس یہاں پہ بھی جیسا آپ کو پہلے کہا کہ اسلام نے مختلف امور میں انسان کی رہنمائی کی ہے اور انسان کو سب کچھ بتا دیا جو اس کے لیے اہم تھا۔ اسی طرح اسلام نے مرنے کے بعد کے واقعات بھی ہمارے لیے نقل کیے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جس عالم میں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہوتا ہے، کہ جو قیامت سے پہلے تک کہ انسان وہاں پہ رکھا جاتا ہے، یعنی وہاں عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ عقیدہ قیامت یہ کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جس شخص کے اعمال، جس انسان کے اعمال، یعنی جس شخص نے، جس آدمی نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، یعنی اچھے کام کیا، یعنی اللہ کا کہنا سنا ہوگا، جو اللہ نے کہا ہے اس کو انجام دیا ہوگا، تو وہ مرنے کے بعد اس کو بہترین جزا دی جائے گی جنت کی شکل میں، یعنی مختلف میوے ہوں گے اور مختلف باغات ہوں گے بے شمار، یعنی پھل ہوں گے وہاں پہ، اور ایک بہترین نعمت کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان کے اعمال اس دنیا میں برے ہوں گے، یعنی اس نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے یا کم کیے ہوں گے، اور برے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، تو اس شخص کا یعنی مرنے کے بعد اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور جہنم میں یعنی سخت ترین عذاب دیا جائے گا، جس طریقے سے قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ مثلا پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اور جلانے والی آگ ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، مثلا بس جیسے زندگی چل رہی ہے چلتی جا رہی ہے، اور کوئی ہم مرنے کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا، اور بالفرض اگر یعنی ہم سے سوال کیا گیا تو یعنی اللہ مالک ہے۔ بعض اوقات آپ سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کہ جب امام خمینی کی رحلت ہوتی ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں، تو امام خمینی کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ اے بابا جان، وہاں پہ کیا خبر ہے، مثلا کیسے حساب دیا جا رہا ہے؟ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت دقیق حساب کتاب لیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں جب ہاتھ بلند کرتا تھا لوگوں کو ہلانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو اس تک کے سوال کیا جا رہا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کیوں بلند کرتا تھا۔ تو اب یہاں پر یعنی عقیدہ قیامت کے حوالے سے یہ باتیں جو حساب کتاب کے بارے میں، کہ قیامت میں بالآخر حساب کتاب ہوگا، اور جس کا پلہ بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ جنت، اور جس کا برائی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جہنم میں۔ تو بس اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں۔ بہرحال عقیدہ قیامت کو خلاصہ یہ کہ ایک دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اگر جس شخص کے اعمال اس دنیا میں اچھے ہوں گے، اس نے اللہ کا کہنا سنا ہوگا، تو اس کے لیے مرنے کے بعد بہت ساری نعمتیں ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ اگر اس دنیا میں ایک شخص کے اعمال برے ہوں گے، اس نے اللہ کا کہنا نہیں سنا ہوگا، تو مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ بہت بری جگہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔